سائنس کی فیلڈ میں ایک سبجیکٹ ہے جینیٹک انجینئرنگ. جینیٹک انجینئرنگ نے کئی چیزوں کو سمجھنا اور آسان کر دیا. یہ جو ایک بڑا مشہور سوال ہے کہ دنیا میں مرد پہلے آیا یا عورت پہلے آئی، اسی بات سے متعلق ہے، ڈارون تھیوری سے. اس نے کہا کہ یہ تو ان جانوروں سے بنا. لیکن ایک سوال ہے یونیورسٹیز میں بھی لڑکے آپس میں کرتے ہیں. جیسے ایک سوال ہے، وقت کاٹنا ہو نا، ٹیچر نہ آیا تو کہتے ہیں بتاؤ پہلے مرغی آئی تھی پہلے انڈا آیا تھا. تو لگے رہتے ہیں بحث کرنے. تو ایک سوال ہے کہ بھی دنیا میں انسان آخر آیا کیسے، اور پہلے مرد آیا یا پہلے عورت آئی. تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. جینیٹک انجینئرنگ نے ایک بات بتائی، اس نے خود ڈارون تھیوری کو نگیٹ کر دیا کہ یہ بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہوا کہ بہت سارے بندر ایک دم بدلنا شروع ہوئے پھر ایک ہی وقت میں سارے بندر انسان بن گئے، ایسا نہیں ہوا. اس نے کہا کہ بھئی انسان جو ہے وہ ایک فرد سے بنا ہے، ایک فرد سے بنا ہے، اور وہ فرد بھی میل ہے. اس کو انہوں نے سائنٹیفکلی پروف کیا. انسان جو بنے ہیں یہ ایک فرد واحد سے بنے ہیں، اور وہ ایک فرد واحد بھی فیمیل نہیں ہے، میل ہے. ٹیکنیکلی پروف کیا. وہ کیسے؟ دیکھیے ہر انسان کے اندر نا کروموسومز ہوتے ہیں. کروموسومز کے انہوں نے دو ٹائپس رکھ دی، دو نام رکھ دیے، ایکس کروموسوم اور وائی کروموسوم. یہ فیمیل کے اندر بھی 23 ہوتے ہیں اور میل کے اندر بھی 23 ہوتے ہیں، دونوں میں 23 ہوتے ہیں. پھر جب ان کا ملاپ ہوتا ہے تو ان کے بانڈ آپس میں بنتے ہیں. عورت کے اندر ایکس کروموسوم ہوتے ہیں اور مرد کے اندر ایکس وائی کروموسوم ہوتے ہیں. تو جب ان کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کے آگے 4 سب سیٹ بن جاتے ہیں، یعنی ایکس اور ایکس وائی کے. اب بڑی سادہ سی بات ہے، یعنی ایک ایکس بنے گا، ایک وائی بنے گا، ایک وائی ایکس بنے گا، ایک ایکس وائی بنے گا. تو اسی سے آگے لڑکا اور لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے. یعنی اگر یہ مرد کا ایکس عورت کا ایکس اور مرد کا ایکس وائی آپس میں بانڈ کریں تو دونوں سے نیا خلیہ جو بنے گا، اگر ایکس بن جائے تو لڑکی ہوگی، اگر ایکس وائی ہو جائے تو لڑکا ہوگا. یہ ایک جینیٹک انجینئرنگ نے ایک چیز کو فائنڈ آؤٹ کر لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم کہیں کہ پہلے عورت تھی اور عورت سے پھر مرد بنا اور پھر ان کے ملاپ سے آگے دنیا آباد کاری ہوئی، تو کہنے لگے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، چونکہ عورت میں دونوں کروموسوم ایکس ہوتے ہیں، وائی تو ہوتا ہی نہیں ہے. جب وائی اس میں ہوتا ہی نہیں ہے تو پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ عورت سے مرد بن جائے. ہاں مرد کے اندر ایکس بھی ہوتا ہے، وائی بھی ہوتا ہے. اس میں پاسبلٹی ہے، ممکن ہے کہ جب یہ بانڈ بریک اپ ہو کے 4 سب سیٹ بنے تو اس میں چونکہ ایکس بھی ہے اور وائی بھی ہے تو اس سے ممکن ہے کہ عورت بن سکے. چنانچہ جینیٹک انجینئرنگ والوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایک فرد واحد تھا اور وہ بھی مرد تھا، پھر اس سے عورت بنی اور پھر اس کپل سے آگے دنیا میں آباد کاری ہوئی. اب آپ سنیے قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا والنساء. فرمایا اے انسانوں ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا، سنگل باڈی، ایک پرسن سے پیدا کیا. وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام. اور اس ایک میں سے اس کے جوڑے کو یعنی اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا. اللہ اکبر. جینیٹک انجینئرنگ ٹیکنیکلی ایک چیز کو بتا رہی ہے اور قرآن کریم کی آیت بالکل اسی بات کو کر رہی. تو دیکھیے کتنا جوڑ ہے قرآن کریم کے اندر اور آج کی لیٹسٹ سائنس کے اندر. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور تھم رول کی طرف اشارہ کیا. کیا تھم رول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے کی حالت میں بنایا ہے، ہر چیز کے جوڑے ہیں، ٹوئنز ہیں. فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑو. اچھا مرد عورت کے جوڑے سمجھ میں آتے ہیں، جانوروں میں جوڑے سمجھ میں آتے ہیں، اس کے آگے ہمیں عام طور پہ جوڑے سمجھ میں نہیں آتے.
حالانکہ اگر آپ کائنات پر تھوڑا سا غور سے نظر ڈالیں تو ہر چیز کے جوڑے ہیں، حتیٰ کہ پودوں کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب نے ایک مرتبہ اپنے ادارے میں کھجور لگوائی، کھجور کے درخت لگوائے کافی سارے، تو فرمانے لگے کہ کافی عرصہ گزر گیا، پھل نہیں آتا تھا۔ تو ہم بڑے حیران تھے کہ بھی پھل کیوں نہیں آتا، تو کسی ٹیکنیکل بندے کو بلایا جو کھجوروں کو سمجھتا تھا، تو جب اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا بھئی یہ آپ نے پودے کس ترتیب سے لگائے؟ انہوں نے کہا ہمارا جہاں دل کی ہم نے لگا دیا۔ انہوں نے کہا بھی ایسے نہیں لگتے، اس میں ایک ترتیب ہے، اس میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، اتنی نر لگنے کے بعد ایک مادہ، یعنی اتنی مادہ کے بعد ایک نر پودا لگانا ہوتا ہے، اور ان کے پولنز آپس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھل آتا ہے، اس کے بغیر پھل نہیں آتا۔ تو کہنے لگے ہمیں پتہ چلا، اس کے بعد اس نے صحیح سیٹنگ کی، اس کے بعد ہمارے کھجوروں کے اوپر پھل آنا شروع ہوا۔ تو پودوں کے اندر بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ اب تو خیر باٹنی کے اندر چیز پڑھائی بھی جاتی ہے کہ سیڈز کیسے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، ہوا کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے، پانی میں گر کے مختلف جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے اور زمین بنائی، یہ بھی جوڑا ہے۔ آسمان سے پانی گرتا ہے، زمین جذب کرتی ہے اور نتیجے میں فصلیں اگتی ہیں، یہ بھی نر اور مادہ ہو گیا۔ اسی طرح نباتات کے اندر آپ غور کریں تو ایک ہوتا ہے میٹر اور ایک ہوتا ہے اس کے خلاف اینٹی میٹر، تو یہ بھی جوڑا جوڑا بن گئے۔ اسی طرح آپ ذرا باریک لیول پہ چلے جائیں، ایٹامک لیول پہ چلے جائیں، تو ایٹم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کچھ الیکٹرونز ہوتے ہیں اور کچھ پروٹون ہوتے ہیں، ایک میں پازیٹیو چارج ہوتا ہے، ایک میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی جوڑے بن گئے۔ اسی طرح کیمیکلز کے اندر آپ چلے جائیں، کیمسٹری کے اندر چلے جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کیمیکلز جو ہیں ان کے اندر ایسیڈیٹی ہوتی ہے، اور کچھ کیمیکلز کے اندر اس کے خلاف الکلی ہوتی ہے، وہ اس کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، تو یہ بھی جوڑے جوڑے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیت کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، یہ بھی ایک تھم رول کی مانند ہے، اور اتنی پکی بات یقیناً اس کائنات کا خالق اور مالک ہی کر سکتا ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا۔